اپنے لے سکے. اور یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جوائنٹ کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو کہ ہم یہ ترقی پسند سیاست اور ترقی پسند نظریہ پہ اپنا مل کے انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ہم سیاست بھی کریں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر ہم اپنے عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں کے بہت شکر گزار ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے ہم آپ کے سامنے اپنی کوششیں اور اپنے جدوجہد نظر آئے گا. میں اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کو موقع دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. سینئر وائس پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی امیر حیدر خان ہوتی صاحب اب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی میرے بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، چیف منسٹر حسین شاہ صاحب کا، اور جتنی بھی پیپلز پارٹی کے میرے قابل احترام بڑے بزرگ ساتھی اور کلیگز یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بے شک یہ ان کا اپنا گھر ہے، لیکن پھر بھی میں سب کو ولی باغ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری پارٹی کی طرف سے اور اپنی خاندان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دکھ کی اس گھڑی میں یہ ہمارے ساتھ ہیں. اور چیئرمین نے جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے تو یہ تیسری نسل ہے، یہ تیسری نسل ہے، یہ تھرڈ جنریشن ہے جو پاکستان میں سیاست میں خدمت کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن سے لے کر 18th اور 25th امینڈمنٹ، ہم یہ سیاست ہے، ہم حریف بھی رہے ہیں، حلیف بھی رہے ہیں، لیکن ہمیشہ جب بھی سیاست میں دونوں پارٹیز نے کردار ادا کیا اور آئین اور پارلیمنٹ اور صوبائی حقوق کی بات آئی تو دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے. اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے ابھی چیئرمین نے کہا کہ اس وقت بھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ANP اور پیپلز پارٹی کا ایک نہایت ہی اہم رول ہے، اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کر اپنا ایک کردار ہم ادا کریں گے اور باقی ساتھیوں سے بھی مشورہ کریں گے، اور جو بھی اس وقت امپورٹنٹ ایشوز ہے، وہ اکانومی ہے، وہ ایکسٹریمزم ہے، خطے کی جو صورتحال ہے اس وقت جو آئینی مسائل ہیں، ہمارے بجٹ کے حوالے سے بہت سارے معاملات پر ابھی ہمیں اپنی مشاورت کرنی ہے. عنقریب ساتھی بیٹھیں گے، مشورہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو بھی طے ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. میں ایک بار پھر چیئرمین آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چیف منسٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جتنے بھی پیپلز پارٹی کے میرے قابل احترام یہاں پر کلیگز موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کوسچنز اگر آپ لوگ بھی پوچھنا چاہیں. یہ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے PDM کے اجلاس کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کا PDM سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا موقع؟ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے خود اپنے استعفے اس پلیٹ فارم سے دیے تھے. کچھ عہدیداران کی روایت اور طریقہ کار کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد میرے خیال میں ہم نے نہ ANP نے نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ we have not at any point in time expressed any desire to return to the alliance formerly known as the Pakistan Democratic Movement. ہم بہت احترام اور عزت سے ساری سیاسی جماعتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اتنے ٹائم
साथ मिल के सियासत करते हुए हमने टाइम साथ गुजारा है, तो अच्छा नहीं लगेगा कि अब हम एक दूसरे के बारे में बुरे भला कहे। हम समझते हैं कि हर सियासी जमात का अपने सियासी नज़रिया है, मंशूर है, और उनका हक़ है कि अपने मंशूर और नज़रिया के मुताबिक सियासत करे। जब हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी तो हमने मुल्क और कौम के सामने उसी 20 सितंबर की रात को एक एक्शन प्लान सामने रखा था, और वो एक्शन प्लान वाज़ेह था, क्लियर था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या करने जा रहा था। हम सबसे पहले एक एहतजाजी मुहिम चला रहे थे जिसका कुछ आपने जलसा एसेट्रा देखे, और उसको एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में अरूज पे लेकर आना था। दो, हमने पार्लियामान के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल है, नो कॉन्फिडेंस के, चाहे वो वफाक में हो या पंजाब में हो, उसको हमने इस्तेमाल करने था। हमने इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो सियासी जमातें इन्वॉल्व थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि अगर अदम एतमाद आते हैं, अगर अदम एतमाद में काम होता है, तो ना बुज़दार रह सकता है, ना वज़ीर आज़म खान साहब रह सकता है। और आखिर एक पॉइंट इस्तीफ़ा का था। अब कल जो मुलाकात हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP उस मुलाकात में नहीं था, मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है। आज भी वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे हैं, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिल के उनको टफ टाइम दो। तो हम समझते हैं कि हम एक दूसरे के लिए we can have positive feelings and wish everybody good luck, and everybody has the right to do the politics of the opposition, to do politics in accordance with their manifesto and with their ideology. The Pakistan People's Party, the Awami National Party, believes in democracy, believes in the rule of law, believes in the rule of the constitution, believes in an economic policy that works for the many and not for the few. और हम इस नज़रिया के मुताबिक अपना सियासत करते रहेंगे। जहाँ तक कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दिखाएं, एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कॉन्ट्रडिक्शन ना दिखाएं, और सब मिल के इस PTIMF बजट के ख़िलाफ़ अपना वोट इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी जमात अपना नज़रिया में क्लियर है, अपनी सियासी अमल पे क्लियर है, अपना स्ट्रैटेजी पे क्लियर है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली टफ टाइम दे सकेंगे। जो सियासी जमात जानता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या पैगाम लेके जाना है, क्या प्रोग्राम लेके जाना है, तो वो ज़्यादा इख्तियार के साथ, ज़्यादा ज़ोर के साथ, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ऑपोजिशन कर सकेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ऑपोजिशन आपको करके दिखाएंगे। दो सवाल हैं। एक, अगर आपको दोबारा PDM में दावत दी गई तो क्या आप उस PDM का हिस्सा बनेंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है, किस तहरीक की बुनियाद आप लोगों ने रखी, अब आप उस तहरीक का हिस्सा नहीं है, अफसोस तो नहीं होता कि आप उस तहरीक का हिस्सा आप नहीं बने? हम समझते हैं कि ज़रूर बेहतर होता कि अगर हम ऐसे मिल के उस एक्शन प्लान, जिस एक्शन प्लान पे 10 सियासी जमातों ने सिग्नेचर्स भी साइन किए थे कि हम सियासी जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पार्लियामान के अंदर हुकूमत पे वार करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी हुकूमत पे वार करेंगे, तो ज़रूर ये बेहतर होता कि हम वो ऑप्शंस इस्तेमाल करें, वो हथियार इस्तेमाल करें, और अगर हम वो हथियार इस्तेमाल करते तो एटलीस्ट पंजाब और वफाक की हद तक तो इमरान खान की हुकूमत नहीं रहता, मगर वी कुडंट फॉर्म अ कंसेंसस ऑन दैट, और हम समझते हैं कि हमारा टाइम विल बी बेटर स्पेंट on focusing on the issues of the people. मेरे ख्याल में हमने जब PDM बनाया था, I told you, एक एक्शन प्लान आपके सामने था। उस एक्शन प्लान के साथ साथ हमने ओहदेदारों का टर्म लिमिट सेट किया था कि हर 6 माह जो हैं ओहदेदार PDM के चेंज होते जाएंगे। तो जब तक हम उस एक्शन प्लान पे वापस नहीं आएंगे, जब तक हम PDM के पॉइंट्स पे वो PDM खुद अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उसका हिस्से बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
بلاول صاحب جی میری ایک منٹ ہماری سب صحافی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے سے پہلے اپنی جو آپ کی ایفیلیشن ہے اخبار کی یا اس کا تعارف اور اپنا نام بتانا. 4 سال قبل آپ نے کھیتی میں تنظیم بنائی صوبائی اور 4 سال پورے ہو گئے لیکن اختلافات کا شکار ہیں. پارٹی مکمل ختم ہو چکی ہے کھیتی میں, تو آپ دوبارہ سے فعال کر دیں گے کہ نہیں؟ میں آپ کا ایک تو یہ جو لائن آپ نے استعمال کیا نا پارٹی ختم, پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو ضیاء الحق کے دور سے ہم یہ لائن سنتے آ رہے ہیں اور بار بار ہم نے ثابت کر دیا کہ جو بھی کوشش کرے اور کرتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی تو رہے گی اور ہم اپنا سیاست کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں, میرا فل فیتھ اور کانفیڈنس ہے اپنے صوبائی تنظیم میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پختونخوا میں جو نوجوان کارکن ہیں, جتنا آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ بھٹو شہید کے نظریہ کے ساتھ ہے, شاید آپ کو کم ایسے سیاسی کارکن نظر آئیں گے دوسرے صوبے میں. مگر جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے اختلافات پہ, جہاں تک آپ کے پوائنٹ ہے یہ تو ابھی خاندان کے اندر بھی ہوتے ہیں, جماعتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, اور جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر. اگر ہم سب مل کے جو ہے حکومت کو نشانہ بنائیں, عمران خان کو نشانہ بنائیں, تو یہ سب کے لیے بہتر. معیشت کی کچھ فکر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس کو وہ ایک سکسیس قرار دے رہے ہیں. آپ IMF کی بجٹ کی بات کریں تو تقسیم اپوزیشن اور کچھ گروتھ اکانومی میں حکومت بتا رہی ہے, کیا حکومت کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے بیانیوں؟ دیکھو, جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, ہم تو ساتھ شاید بیٹھ نہیں رہے ہیں ایک ہی کمرہ میں یا ایک ہی جگہ پہ, لیکن ہم پوائنٹس پہ تو اتفاق رکھتے ہیں اور میوچول sort of positions رکھتے ہیں, رائٹ. پورا کا پورا اپوزیشن, چاہے وہ کل کا میٹنگ میں ہو یا آج کا میٹنگ میں ہو, ہم سب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی نالائق نااہل حکومت کی وجہ سے عوام پاکستان کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ 1973 کی آئین اور 18ویں ترمیم کی بالادستی ہونا چاہیے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت ہونا چاہیے, اور جس قسم کے حملے اسد طور صاحب اور دوسرے صحافی پہ ہوئے ہیں وہ برے ہیں, مذمت کے قابل ہیں. تو ہم پارلیمان میں اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہم ان کا بجٹ جو ہم نے پہلے سے PTIMF بجٹ قرار دے دیا, اس کا مخالفت کر سکتے ہیں. جہاں تک حکومت کا بیانیہ ہے معیشت کے بارے میں, ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا معیشت کے بارے میں جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اور ہمارا بیانیہ کا جو گواہ ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں. پاکستان کے عوام آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان کی معیشت تو ترقی نہیں کر رہا ہے. پاکستان کا عوام آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ تاریخی غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور جو باتیں حکومت کے وزیر, حکومت کے اسپوکس پرسن, حکومت کے نمائندے معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کا معیشت کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے. اس لیے جو معیشت آپ اور ہم سب دن رات ادھر پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ تو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان کے غریب عوام اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. خارجہ پالیسی جو ہے بات کی جا رہی ہے امریکہ کو ایئر بیسز دینے کی, زمینی راستہ دینے کی, جس کا افیکٹ لامحالہ پاکستان پر پڑے گا. دہشت گردی کی لہر دوبارہ آنے کی امکان یا اندیشہ ہے, اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا خیال میں جب سے یہ حکومت آیا ہے وہ بہت غیر سنجیدہ ایک اپروچ لے رہے ہیں فارن پالیسی پہ,
اور چاہے ہمارا فورن پالیسی سی پیک اور چائنا کے حوالے سے ہو تو وہاں ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. وہاں ہمارا تاریخی منصوبہ جس کا بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا وہ ایک پیس پہ چل رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ اپروپریٹ پیس نہیں ہے. اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اس میں اور کام کرنے کی گنجائش ہے. جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہو رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں جن کا نہ ایکسپیرینس ہے, نہ تعلق ہے, نہ وہ اپنے آپ کو ویل بریف رکھتے ہیں ان صورتحال میں, اس سے پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے. اور جو صورتحال افغانستان میں پیدا ہو رہا ہے, اگر پاکستان بطور ریاست اور حکومت ایک ذمہ دار کردار ادا کر سکے تو ہم ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس پورا ریجن میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے, اس پورا ریجن میں امن پیدا کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم غیر ذمہ دارانہ رول ادا کریں گے تو پاکستان کے لیے برا ہوگا اور پورا ریجن کے لیے برا ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مشاورت کے ساتھ فیصلے لیے جائیں گے اور اس ریجن اور خطے کے مفاد کے فیصلے لیے جائیں گے. جہاں تک بیسس کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP اور ہم سب کا جو 2008 سے لے کے 2013 کے حکومت تھا وہ پاکستان کا پہلا حکومت تھا جس نے نہ صرف شمسی ایئر بیس کو بند کر دیا تھا, جب سلالہ انسیڈنٹ کے بعد ہم نے ان کا روٹ بھی بند کیا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں جب آپ کا عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے بہادر فیصلے لے سکتے ہیں. وہ دنیا کی طاقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتے ہیں کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے, جب تک آپ پاکستان کے سولجرز سے معافی نہیں مانیں گے, ہم آپ کے بیسس نہیں کھولیں گے, ہم آپ کا راستہ نہیں کھولیں گے. لیکن جب آپ پتلی حکومت ہوتے ہو, جب آپ ان آرگینک پتلی حکومت ہوتے ہو, تو پھر اپنا امریکہ کو جواب دے سکتے ہیں, نہ آپ بھارت کو سے جواب دے سکتے اور نہ آپ ایسے فورن پالیسی لے کر آ سکتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہو. جی سر. میں فیض محمد مشرق اور اڑان سے میں کام کرتا ہوں, کارسات داسی ہوں. اچھا, ویری گڈ. ملک میں جو مہنگائی ہے, جس طرح آپ نے بولا کہ تاریخی مہنگائی سے جی غریب لوگ تنگ ہے, تو دوسری طرف اپوزیشن بھی ڈیوائڈ ہے. اگر PDM کی طرف سے جو چوکا صاحب کو ملا, اگر پڑھنے کے بجائے جمہوری انداز میں ان کے ساتھ ٹیکل ہو جاتا, بلکہ عوام کی نظر اپوزیشن پہ ہے, اگر اپوزیشن بھی ڈیوائڈ ہو تو پھر عوام کہاں پہ جائیں گے؟ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, ہر سیاسی جماعت کا اپنا سیاسی نظریہ ہوتا ہے, اپنا منشور ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, ہمارا تو عوام دوست منشور ہوتا ہے, ہمارا تو غریب دوست منشور ہوتا ہے. شاید جو دوسری سیاسی جماعت ہمارے اتحاد میں ہیں ان کا معاشی پالیسیز ہم سے مختلف ہو سکتا ہے, اور ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا پالیسی لے کر آئے, اپنا منشور لے کر آئے اور عوام کے سامنے پیش کرے. تو ہم وہی کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ترقی صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب ہم ایک پیسفل, پراسپرس اور ترقی پسند پاکستان بناتے ہیں. Thank you, Ji. Thank That's you. all. Thank you. Last question. Thank you. Thank you. Thank you. تھینک یو. تھینک یو آپ سب کا شرکت کرنے کے لیے اور ویٹ کرنے کے لیے خصوصی طور پر. تھینک یو.